नमस्कार आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सादत मंटो के मज़ामीन सुना रहा हूँ। ये अफसाने बार बार ज़बान पे आ जाता है तो आदत पड़ गई है। खैर, मज़ामीन सुना रहा हूँ और आज के मज़मून का उन्वान है चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत। आइए सुनते। बुत नंबर 1 बड़ा तन्नाज बुत है। कभी इस क्लब की जीनत रहता है, कभी उस क्लब की। इसे क्लबों का बुत कहा जाए तो शायद ज़्यादा मुनासिब मौजू है। पोर्ट वाइन नहीं पीता, विस्की पीता है। साड़ी नहीं पहनता, गरारा पहनता है। सुना है उसके पास 1000 गरारे हैं। इस बुत के सैकड़ों पुजारी हैं। कर्नल और मेजर ज़्यादा हैं। उनके मुंह में दांत होते हैं, ना पेट में आंत। इस बुत का सोसाइटी में बड़ा नाम है, लेकिन बाज़ हासिद इसके मुतालिक तरह तरह के फज़ीए मंसूब करते रहते हैं। हुलिया इस बुत का यह है कि नाक क्लोपेत्रा वादिय नील की मलका की नाक से 3 इंच बड़ी है। कद 5.5 फुट है। बाल शबे दीजूर की तरह स्याह हैं। चेहरा बैजवी है, जो हर वक्त रात को भी मैक्स फैक्टर के मेकअप में छुपा रहता है। इसलिए उसका सही खद्दो खाल सही तौर पर अभी तक मालूम नहीं हो सके, और न कभी होंगे। ये सुना है कि वो अनकरीब अमेरिका जाकर अपने चेहरे और बदन पर प्लास्टिक सर्जरी कराने वाला है। हो सकता है कि वापसी पर उसकी नाक और कद दोनों छोटे हो जाएं। इस सूरत में उसे 1000 गरारों का साइज छोटा कराना पड़ेगा। दांत सारे मसनूई हैं, जिनकी आप मोतियों को भी मान करती है। लेकिन क्लबों के बाहर ये अफवाह अक्सर गश्त लगाती रहती है कि उसके अपने दूध के दांत निकल रहे हैं। बुत नंबर 2 ये कमसिन बुत बला का फुर्तीला, गजब का चंचल है और अभी मीठा बरस ही लगा है। लेकिन वो 3 लंबी लंबी जस्तों में तख्त तरीन बरस तक पहुंच गया है। स्कूल में पढ़ता था कि उसकी वजह से 2 मोटरों में टक्कर हुई। 3 गधे जख्मी हुए। एक तांगा पाश हो गया। एक लड़के ने दूसरे लड़के के छुरा घोंपा। उस घायल लड़के ने वही छुरा तीसरे लड़के के सीने में पेवस्त कर दिया। तीनों वहीं ढेर हो गए और ये बुते कमसिन उनकी बेवकूफ़ी पर पास खड़ा हंसता रहा। स्कूल से निकला तो कॉलेज पहुंचते ही चंद महीनों में उसके जिस्म के तमाम कद्दो खाल नुमायाँ हो गए। इस कदर नुमाया कि बाज़ देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। जो तादम तहरीर खुली हैं और मुन्ने में नहीं आती। पहले महीने में कॉलेज के सिर्फ एक लड़के ने उसको 10,000 खत लिखे। उसके बाद कॉलेज के हर लड़के ने उसको खत लिखने शुरू कर दिए, जिनमें से उस बुत ने एक भी नहीं पढ़ा। 10 लड़कों ने उसको अपने खून से 12 खत लिखे। कॉलेज के प्रिंसिपल को मालूम हुआ तो उसने 10 लड़कों को अस्पताल भेज दिया, जहां ब्लड बैंक के लिए उनमें से हर एक की रगों से 6-6 आउंस खून लिया गया। इस बुते नाबालिग ने 2 लड़कों को दिक्कत में मुब्तला कर दिया और बड़े अफसोस का इजहार किया। 4 लड़के पागल हो गए। इस पर इस बुते बेखबर ने शदीद अफसोस का इजहार किया। जब एक लड़के ने खुदकुशी कर ली तो उसने 4 आंसू बहाए और अपने नैनों के दुपट्टे में खुश्क किए। अब बुते कमसिन ने कुछ होश संभाला और कॉलेज को खैरबाद कह दिया। उसकी बाकायदा शादी कर दी गई, मगर 6 महीने बाद तलाक हो गई। इद्दत के दिन पूरे भी ना हुए थे कि दूसरी शादी कर ली। हुलिया छोटा कद, रंग सांवला, गहरे भूरे बाल, नक्श तीखे, गुफ्तगू का अंदाज शोख, दुपट्टा और साड़ी का पल्लू हमेशा ढलका रहता है। तीसरा बुत, ये बुत बड़ा संगीन बुत है। ठोस पत्थर का बना है। बड़े बड़े बुत शिकनों ने उसको गिराने की कोशिश की, मगर ये अपनी जगह से एक इंच ना हिला।
بڑے بڑے وزنی گرز بنائے گئے، ایٹم بم تیار کیے گئے، مگر یہ اسی طرح اپنے پاؤں پر قائم رہا۔ ملک کے ایک نامی گرامی بشکن کو اپنے فن پر بڑا ناز تھا۔ اس نے 4 برس متواتر کوشش کی، آخر کار اس بت کے ساتھ اپنا سر پھوڑ کر مر گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حلیہ، بہت معمولی شکل و صورت، ناک چپٹی، ماتھا تنگ، بال خشک اور کھردرے، جس میں خد و خال بے کشش، لیکن آواز میں جادو۔ چند حسینوں کے خطوط۔ پہلا خط: بھائی جان سلام، میں کئی دن سے پریشان تھی، طرح طرح کے خیال ستاتے تھے، سوچتی تھی ان کا خط کیوں نہیں آیا۔ ذرا سی آہٹ ہوتی، ذرا سا کھٹکا ہوتا تو بھاگتی لیٹر باکس کی طرف، پر وائے ناکامی واپس لوٹتی۔ دیکھیے میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اتنی دیر نہ لگایا کیجیے خط لکھنے میں، آپ نہیں جانتے میری طبیعت کتنی نازک ہے، مجھے جس سے انس پیدا ہو جائے محبت بھی کہہ لیجیے، اس کی خیر خیریت کے لیے بہت بےتاب رہتی ہوں۔ آپ سے تو مجھے خاص لگاؤ ہے۔ بہرحال آپ کا خط آیا تو خوشیوں کا چاند دکھائی دیا۔ یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ آپ خداوند کریم کے فضل سے بخیر و عافیت ہیں، لیکن یہاں میرا حال نہ گفتہ ہے۔ میرے وہ تو اپنا علاج کرانے کے لیے اب دلی چلے گئے ہیں، جانے کب تک رہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ دائم مریض ہیں، میری جان بڑے عذاب میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو ان باتوں سے کیوں رنجیدہ کروں؟ کیا آپ کبھی ادھر نہیں آ سکتے؟ ویسے تو پردہ کرتی ہوں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح دل بہل جائے گا میرا۔ میں آج کل کچھ بیمار رہنے لگی ہوں، کیا آپ کوئی علاج تجویز کر سکتے ہیں؟ اس خط کے جواب میں دیر نہ لگائیے گا، ورنہ مجھے دل کے دورے پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا خط: لیفٹیننٹ صاحب، تم اتنے بے رحم کیوں بنتے جا رہے ہو؟ اتنی مصروفیت بھی کیا کہ ادھر کا رخ ہی نہ کرو؟ میں تمہارے جذبات بخوبی سمجھتی ہوں، لیکن میری مجبوریاں بھی تم پر اچھی طرح واضح ہیں۔ اب کی ہم پھر مری جا رہے ہیں، تم اور کچھ نہیں تو 6-7 روز کی چھٹیاں لے کر وہاں ضرور آؤ، بڑے ہنگامے رہیں گے۔ میری بھتیجیاں بھی وہاں ہوں گی، اسی برس تعلیم سے فارغ ہوئی ہیں، تم ان سے مل کر یقیناً خوش ہوگے، اور وہ تم سے مل کر۔ مجھے کیا آؤ گے؟ نہیں، تم ضرور آؤ گے، میں نے تمہارے لیے ایک نیا تحفہ بنوا کے رکھا ہے، آؤ اور لے لو، تمہاری۔ تیسرا خط: مسٹر، تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہاری خط و کتابت مجھے سخت ناپسند ہے؟ تمہاری یہ حرکت صرف ناشائستہ ہی نہیں ہے، محقانہ بھی ہے۔ تم نے مجھے آخر کیا سمجھ رکھا ہے؟ فلرٹ؟ مجھے اب آئندہ کوئی خط نہ لکھا کرو، مجبوراً مجھے جواب دینا پڑتا ہے۔ اب آخری بار سن لو کہ مجھے تمہاری شاعری اچھی لگتی ہے یا تمہاری مصوری۔ معلوم نہیں کیوں لوگ تمہیں بڑا مصور مانتے ہیں۔ مجھے یہ بھی حیرت ہے کہ میرے نام سے تمہاری بنائی ہوئی پینٹنگ کیوں مقابلے میں اول نمبر پر آئی۔ بہرحال آخری بار سن لو کہ یہ میرا آخری خط ہے۔ میں ایک شریف لڑکی ہوں، اس نوعیت کی خط و کتابت سے مجھے نفرت ہے۔ ABC۔ چوتھا خط: پیارے ساتھی، کل اور پرسوں میں بہت مشغول رہی، میری بڑی بہن کی شادی تھی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کتنی رونق تھی، اور کن لفظوں میں بیان کروں کہ میری بہن دلہن کے لباس میں کتنی سج رہی تھی۔ خدا کی قسم، چندے آفتاب، چندے ماہتاب، بارات میں وہ دھوم دھڑاکا ہوا کہ اللہ کی پناہ، وہ شور و غل تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ لیکن پھر بھی یہ سب کچھ بہت دلچسپ تھا۔
اندر بے پناہ خاموشیاں لیے، ایسی خاموشیاں جو ڈھولک پر ہم لڑکیوں نے تمام فلموں کے گیت گا دیے. میں تمہیں شاید پہلے بھی لکھ چکی ہوں کہ میری آواز سریلی ہے. میں اپنی ہمجولیوں سے بالکل الگ تھلگ معلوم ہوتی تھی. دولہا بھائی بہت خوبصورت ہے. میں نے جب ان کی تعریف کی تو وہ مسکرا کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے. میں شرما گئی. میری تمہاری خطوں کی تربیت شروع ہوئے قریب قریب 1 برس ہو چکا ہے. یہ قلبی دوستی بھی عجیب ہوتی ہے. کچھ لکھتے لکھتے رک گئی ہوں. تمہاری عمر تمہارے کہنے کے مطابق 11 برس کی ہے اور میرے کہنے کے مطابق 10 برس. خدا ہم دونوں کو سمجھے. لیکن میں کیا کہنا چاہتی ہوں، تم جھوٹے ہو، پرلے درجے کے. مجھے تمہارے متعلق سب کچھ معلوم ہو چکا ہے. تم لاء کالج میں پڑھتے ہو، اب کرو انکار، اور چشمہ لگاتے ہو. تمہاری عمر ماشاءاللہ 24 برس کی ہے. آخر تم نے یہ ڈھونگ کیوں رچایا؟ کیا محض بچہ بن کر کسی چھوٹی سی بچی سے باتیں کرنے کے لیے؟ لیکن یہ باتیں کس منہ سے کہہ رہی ہوں؟ مجھے بھی معلوم ہو چکا ہے کہ تم بھی میرے متعلق سب کچھ جان چکے ہو. مجھے تم سے نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتی، لیکن مجھے غصہ ضرور ہے کہ تم نے مجھے اتنی دیر غافل رکھا اور سب کچھ جانتے ہوئے مزہ لیتے رہے. اسے جب میں سوچتی ہوں کہ میرے لکھے ہوئے خط تم کس طرح مسکرا کر پڑھتے ہوگے تو ایمان سے میں جل بھن جاتی ہوں. خدا ہی تمہیں سمجھے. اور تم کیسے بن کے لکھتے تھے؟ جیسے سچ مچ نویں جماعت کے طالب علم ہو. میں نے تمہارے سارے خط سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن تمہیں میری قسم، میرے تمام خط آج ہی جلا دو. اگر تم نے نہ جلایا تو میں کبھی تم سے نہیں بولوں گی. اور کیا لکھوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اچھا تم اپنی تصویر بھیجو، لیکن دوسرے پتے سے جو کہ میں نے خط کے کونے میں لکھ دیا ہے. یہ یاد رہے کہ میں اپنی تصویر کبھی نہیں بھیجوں گی. میرا خیال ہے کہ ہمیں خط و کتابت اسی طرح جاری رکھنی چاہیے، یعنی اسی بچپن کے انداز میں. تمہارا کیا خیال ہے؟ اب اس پہ زیادہ مزہ آئے گا. تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ مت خیال کرنا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں. تمہاری سہیلی. یہ تھا چند تصویر بتاں، چند حسینوں کے خطوط.